بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ غیر مقلد ہمیں یہ تانا مارتے ہیں کہ یہ سنی لوگ رسول کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر یہ اماموں کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آلریڈی وہ خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں، وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں لیکن بلیم صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ مجھے ایک بھی غیر مقلد ایسا لا کر کے دکھاؤ جو تقلید نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے، جیسے اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے، ان میں سے ایک بھی بندے کو میرے پاس لا کر کے بٹھاؤ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کو، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے، میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا، تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ، آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ یہ اولو الامر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جن کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئیں۔ صحابہ اکرام جو اس زمانے میں تھے، ان میں جو علم والے، زیادہ علم والے صحابہ تھے، اللہ نے چھوٹی عمر کے صحابہ ان کو حکم دیا کہ تم بڑے صحابہ کے پاس جاؤ جن کے پاس علم زیادہ ہے، ان سے رجوع کرو۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، پھر ان کے بعد مجتہدین کا زمانہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بھی دیگر۔ تو عوام الناس کو حکم یہ دیا گیا کہ تم میں جو بڑے عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع کرو، اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہی رسم آج تک ہمارے درمیان چلی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم دارالفتاء جاتے ہیں اور مفتی اسلام سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ لوگوں کا، ہمارا کمیونٹی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اہل علم سے رجوع کرو۔ اب میرے عزیزو، ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چار امام مشہور ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے حدیثوں کو آسان کر کے امت کو پیش کیا۔ قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا مشکل تھا، انہوں نے مسائل نکالے اور پوری ایک کتاب بنا کر کے دی۔ کیا یہ تمہارے لیے جن جن معاملات میں ضرورت ہو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، زراعت کے، تجارت کے، معاملات کے، طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، رضاعت کے، مساہرت کے، ہر ایک کے مسائل قرآن سے اور حدیث سے انہوں نے نکالے۔ کون؟ یہ اماموں نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، گویا کہ آسان کر کے امت کو دیا۔ اب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ انہی اماموں کے ان نکالے ہوئے مسائل میں سے کسی ایک کو فالو کریں۔ اب میں ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر کے آپ کے پاس دوں گا تو ترجمہ، تفسیر تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے پڑھنا صحیح نہیں آتا تو اپنی زندگی کے مسائل اس سے کیسے نکالے گا آدمی؟ کیسے نکالے گا؟ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کسی ایسے کو جو قرآن سمجھ چکا ہو یا حدیث رسول سمجھ چکا ہو اور اس نے مسئلہ نکال لیا ہو، آپ اسے فالو کریں۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ غیر مقلد ہمیں یہ تانا مارتے ہیں کہ یہ سنی لوگ رسول کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر یہ اماموں کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آلریڈی وہ خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں، وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں لیکن بلیم صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ مجھے ایک بھی غیر مقلد ایسا لا کر کے دکھاؤ جو تقلید نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے، جیسے اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے، ان میں سے ایک بھی بندے کو میرے پاس لا کر کے بٹھاؤ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے، میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا، تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ، آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں۔ اگر ان اماموں کو چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو گے؟ میرے عزیزو، یہ بات طویل ہو جائے گی۔ یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے؟ آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار فقہ مشہور ہیں پوری۔ ایک بات یاد رکھیں، چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چاروں اماموں کا خدا ایک ہی ہے، رسول وہی ہے، دین وہی ہے، اسکولس آف تھاٹ، سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے۔ ایک ایگزامپل میں بتا دوں، قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے متعلق یہ آیت ہے،
वजू करने के मुतालिक जो आयत आई है उसमें का एक वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ खाली, वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। 4 फर्ज हैं वजू में ना, अपना चेहरा धो, अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत धो, सर का मसा करो और दोनों पैरों को धो। कुरान की आयत है ये, 4 फर्ज इसमें बताए। तो तीसरे नंबर पर जो लफ्ज आया है हदीस कुरान का, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, अपने सरों का मसा करो। कुरान ने ये नहीं बताया कि कितने सर का मसा करें, आधे सर का, कि पाव सर का, कि पूरे सर का, सर का मसा करो। अब आपको जब हुक्म दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर मैं अपने किसी स्टूडेंट को कहूं पानी ले आओ, तो वो पानी लेकर के आएगा। जैसे 4 शागिर्द थे, 4 स्टूडेंट थे, मैंने 4 से कहा पानी ले आओ, उसमें से एक स्टूडेंट जो हमारा था, एक शागिर्द, वो गिलास में ले आया, दूसरा लोटे में ले आया, तीसरा बाल्टी में लेके आया, चौथा बर्तन में लेके आया। क्या उन्होंने नाफरमानी की मेरी? नाफरमानी तो नहीं की। वो चारों आएंगे और कहेंगे आपने सिर्फ कहा था पानी लाओ, ये नहीं बताया कि किस में लाओ। पानी लाने में सारे लोगों ने हमारे बात को पूरा किया, गिलास वाला भी, लोटे वाला भी, बाल्टी वाला भी, बर्तन वाला भी, लाए तो है पानी, हुक्म पर अमल कर लिया। कुरान ने कहा सरों का मसा करो, लेकिन ये नहीं बताया कितने सर का मसा करें। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जहन से ये मसला निकाला कि सर जो है यहाँ से लेकर गर्दन तक, इधर से लेकर इधर तक, इसमें से 3 बाल को भी अगर छू लिया तो सर पर अमल हो गया। तो इमाम शाफी ने कहा अगर किसी ने इतना सा टच भी कर दिया मसा में तो उसका मसा हो गया, कुरान पर अमल हो गया। अल्लाह ने फरमाया सर का मसा करो, टच भी कर। तो शाफी मजहब में वजू करने के वक्त अगर किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया इतना मसा में तो उसका मसा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट। इमाम मालिक ने क्या सोचा, उन्होंने देखा कुरान ने कहा सर का मसा करो, तो उन्होंने फरमाया सर जो है 2 बाल 3 बाल को नहीं कहते, ये यहां से लेकर गर्दन तक, फिर यहां से लेकर यहां तक जो पूरा हिस्सा है, तो उन्होंने कहा पूरे सर का मसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी फिका में फर्ज कर दिया एक बाल भी छूटने ना पाए, पूरा सर मसा करो। उनके पूरे सर का मसा करना फर्ज है, अगर एक बाल भी छूट गया तो मसा ही नहीं हुआ उनके। इमाम शाफी ने अलग सोचा, इमाम मालिक ने अलग सोचा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके दोनों के दरमियान में। जाहिर सी बात है, सोचने का मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे कुछ भी अटकल पच्चू मार दें, उनके पास दलील होनी चाहिए, क्यों सोचा आपने इस तरह से। इमाम शाफी के पास अपनी दलील है, इमाम मालिक के पास अपनी दलील है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हम ये देखते हैं कि हुजूर कैसे करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु, क्योंकि कुरान को वो ज्यादा समझ सकते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हदीसें जब पढ़ी कि आप वजू में मसा कैसे करते थे, तो अलग अलग अंदाज नहीं मिले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मसा करने के अंदाज अलग अलग मिले। कभी हुजूर ने पूरे सर का भी मसा किया है, पूरे सर का मसा किया है, लेकिन कुछ हदीसें ऐसी हैं, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, एक मरतबा आपने इस्तिंजा फरमाया और एक कचरे का ढेर था उसके करीब में वजू करना था हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तशरीफ लाए, खुली ज़मीन थी, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा से हदीस है, कहते हैं कि पानी दिया गया, हुजूर ने जैसा वजू था पूरा किया। मसा का जो लफ्ज़ आया है तो कहते हैं ये जो पेशानी की जितनी मिकदार है, पेशानी की जितनी मिकदार है, इतनी मिकदार में अपने सर का मसा किया। यानी अमामा शरीफ पहने हुए थे तो ये 4 उंगलियां हैं, अमामा को पीछे कर दिया इस तरह से, तो 4 उंगलियों का जो जितना हिस्सा आता है ये पेशानी की जितनी मिकदार है, इतनी मिकदार सर का मसा किया। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा कि ये कितना होता है सर का, सर का 1/4 है, ये क्या है, ये पाव सर है। तो इसीलिए फिक़ह हनफी में कहा गया 1/4 सर का मसा करना फर्ज है, 1/4 सर का मसा करना फर्ज, क्योंकि हुजूर से ये भी साबित है। पूरे सर का अगर फर्ज इमाम आजम कहते कि पूरे सर का है तो फिर हुजूर से ये 1/4 सर भी साबित है, तो क्या हुजूर फर्ज छोड़ेंगे कभी? तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, सोचने का अंदाज, दलीलों के अंदाज अलग अलग इमामों के हो गए, ये इस्तिंबात करने के तरीके हैं, कुरान से और हदीस से मसले निकालने के तरीके हैं। तो अब यहाँ पर बात आई, एक इमाम शाफई वो कह रहे हैं 3 बाल को छू ले तो मसा हो गया, उन्होंने भी कुरान पर अमल किया कि नहीं? अल्लाह ने तो सिर्फ इतना फरमाया ना, सरों का मसा का। इमाम मालिक कह रहे हैं पूरे सर का मसा करो, वो भी कुरान पर अमल किए कि नहीं? तीसरे इमाम आजम अबू हनीफा हैं, वो कह रहे हैं कि 1/4 सर का मसा करो, वो भी कुरान पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स की मिसाल दी, 4 लोग पानी लेकर के आए, मैंने खाली कहा पानी ले आओ, कोई गिलास में लाया, कोई बाल्टी में लाया, कोई लोटे में लाया, कोई बर्तन में लाया, लेकिन सब लाए कि नहीं लाए? हुक्म पर अमल हो गया। इसी तरह मेरे अजीजों, कुरान की मुतलक आयत पर ये चारों इमामों का अमल हो गया। रह जाते इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका मसला इमाम शाफई से ज्यादा मिलता जुलता ही है, इसलिए ज्यादा अलग से बयान नहीं होता। तो अब ये तो मुज्तहिदीन की बात हुई है, कुरान से और हदीस से कैसे मसले निकालते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। और भी कई मसाइल हैं, ऐसे कई मसाइल हैं, इन इमामों के मसाइल निकालने का तरीका। अब आप किसको फॉलो करेंगे? अब बात यहां आती, जो मुझे बताना था वो ये, आप किसको फॉलो करेंगे? जैसे आज बाज गैर मुकल्लिद चारों इमामों को पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं जो आसान लगे, जो तबीयत में आए उसको अमल करते चले जाना। यानी कभी इन पर, कभी उन पर, कभी उन पर, चारों फिका में कभी इसका ले लिया, कभी उसका ले लिया, ये मिक्स खिचड़ी
اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں, اس کی ایک اور ایک ایگزامپل. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے, اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا. ٹائم بتائیے آپ فکس, شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا. یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا, ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو. تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے, سورج پر رکھا گیا. سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں. ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولا ہے. گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری, دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. کھلے میدان میں آئے, ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی, اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی. ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی, جتنی بھی آپ کی مرضی. اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا. یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے, اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا. میں نہیں ہوں, لکڑی لگائی, اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا, کبھی یہاں تک آیا, کبھی یہاں. دیکھتے ہوں گے نا آپ, دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے. آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سایہ کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا. اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے. ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے, یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ. اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں, یعنی ڈبل ٹرپل ہو گیا. تو اب اس کے اصلی سایہ کو چھوڑ کر کے 2 سایہ اور بن گئے, یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا, 6 اور اس کے بعد 6 12, اس کے بعد 6. اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, ظہر ختم ہو گئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے, یہ امام اعظم ابو حنیفہ, یہ فقہ ہے. میں یہ ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے, صرف ڈبل ہو جائے, یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا, جس کا مطلب کتنا ہوا 12 انچ ہو گیا. 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا 12 انچ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں ظہر ختم ہو گئی, عصر شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی ہے, جلدی شروع ہوئی, کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم فار ایگزامپل ظہر کا, اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, کتنے بجے شروع ہو رہا ہے, سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال کے بعد. اب ختم کہاں ہو رہا ہے, اس پر 2 اماموں کا اختلاف, اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن, 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے, 2 گنا ہو جائے, ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں, لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ, سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا, میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے, آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے, 3:30 بجے, یعنی ظہر ختم ہو گیا. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل, 4:15 بجے کے بعد 18 انچ, تو 4:15 بجے پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے, 3:30 بجے کے بعد آئے گا, ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک, ابھی ظہر چل رہی ہے نا, 4:15 بجے تک ظہر چلے گی, تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد, 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا, اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اس لیے میرے عزیزو, عوام الناس کس کو فالو کریں, کس کو فالو کریں, آپ کون سے امام کی تقلید کریں, یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے
کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے. اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے. اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے؟ امام اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی، یو پی میں رہنے والے اکثر علماء جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ماننے ہو. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کروں، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا. تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی. اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا تقلید کے حوالے سے مختصر ارشاد فرما دیں. وہ میں نے مختصر عرض کر بھی دیا ہے تو تھوڑا سا عرض مزید کر دیتا ہوں. دیکھیے جہاں سے میں نے بات چلائی تھی کہ ہمارے پاس دین کا جو سورس ہے قرآن ہے، حدیث ہے، امت کا اجماع ہے، پھر اس کے بعد اجتہاد کا درجہ آتا ہے. قرآن مجید کے بعد جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو جو کہ حدیث کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی بھی مسئلے پر حدیث کو لیتے ہیں تو حدیث پڑھنے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اب یہ جو معاملہ ہے نا صحیح اور ضعیف کا، یہ معاملہ بھی اجتہادی ہے. صحیح اور ضعیف قرار دینے کے لیے بھی اجتہاد کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اجتہاد. اب یہ لوگ جو اجتہاد کے منکر ہیں، تقلید کے منکر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث تو پڑھتے ہیں، اس حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کے لیے ایپلیکیشنز کا سہارا لیتے ہیں. اور ایپلیکیشنز بھی جو تیار ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بندوں نے تیار کیا نا. اور ان ایپلیکیشنز کے اندر احادیث کے اوپر جو حکم لگایا گیا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ بھی علماء نے لگایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ علماء نے لگایا ہے. اب وہ علماء کون سے ہیں؟ 15ویں صدی کے. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں 15ویں صدی کے جس مولوی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو آپ ایپلیکیشن پہ اعتماد کر کے کہتے ہیں اس مولوی کی تحقیق پر اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح ہے. مولوی صاحب نے کہہ دیا ضعیف ہے تو آپ اعتماد کر کے کہتے ہیں کیا ہے؟ البانی صاحب نے صحیح کہہ دیا تو صحیح ہے، البانی صاحب نے ضعیف کہہ دیا تو ضعیف ہے، اور فلاں نے صحیح کہہ دیا تو صحیح ہے، فلاں نے کہہ دیا ضعیف ہے تو ضعیف ہے. بھائی حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کے لیے بھی اجتہاد کی جب ضرورت ہے اور یہ ایک مجتہدانہ امر ہے جو کرنا پڑتا ہے، تو اگر 15ویں صدی کے مولوی کی اس مسئلے میں تقلید کرنی جائز ہے تو خیر القرون کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا حرام اور شرک کیسے ٹھہرے گا؟ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے مجتہد کے اجتہاد کی پیروی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اجتہادی مسائل میں جو ہمارے اس امام محقق کی تحقیق ہے ہم اس تحقیق پر عمل کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیق بالکل مبنی بر حق ہے اور اس تحقیق پر عمل کرتے ہیں، اسی کو ہم تقلید قرار دیتے ہیں. تو میں 15ویں صدی کے مولویوں کی تقلید قبول ہے، ہمیں خیر القرون کے امام ابو حنیفہ کی تقلید قبول ہے. مفتی صاحب اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے حنفیوں کو اپنی کتابوں میں گمراہ قرار دیا ہے، تو وضاحت فرما دیں. تو اس کا جواب میں نے ابھی تھوڑی گفتگو میں بھی ایک ہلکی سی بات کی ہے، عرض کر دیتا ہوں. یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. غنیۃ الطالبین میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 پہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جب ذکر کیا تو کہا کہ لکھتے ہیں کہ ہوا مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ کا ان کلمات کے ساتھ اور اس لقب کے ساتھ غوث پاک نے تذکرہ کیا ہے، جبکہ وہ فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل کے مقلد اور پیروکار تھے. لیکن جب امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے تو کہا امام اعظم. کیا کہا ہے؟ امام اعظم. تو امام اعظم کی تو وہ تعریف کرتے تھے اور ان کی شان و عظمت کے قائل تھے. رہ گئی جو فقہ کے اندر اجتہادی مسائل میں تقلید، تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد اور پیروکار تھے. لیکن اس کے باوجود جب اجتہاد اور تقلید کی بات آتی ہے تو پہلی جلد کے صفحہ نمبر 116 پہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو جس امام کا مقلد اور پیروکار ہے
چاہے وہ مالکی ہے، چاہے شافعی ہے، چاہے حنبلی ہے، چاہے حنفی ہے، وہ اپنے امام کے مطابق عمل کرے گا، کسی دوسرے کو اس کے اوپر اعتراض کرنے کی اجازت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اما اذا کان الشیء مما اختلف الفقهاء فیہ، باقی رہ گئے وہ مسائل جس میں فقہا کا اختلاف ہے، وساغ فیہ الاجتہاد، اور اس میں اجتہاد کو دخل ہے، کشرب عام النبیذ مقلدا لابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، فرماتے جس طرح کہ عامی شخص کا نبیذ تمر پینا امام ابو حنیفہ کا مقلد بن کے، وتزوج امرأۃ بلا ولی، اور بغیر ولی کے عورت کا نکاح کرنا، علی ما عرف من مذہبہ، جس طرح کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب معروف ہے، لم یکن لاحد ممن هو علی مذہب الامام احمد والشافعی رحمہ اللہ الانکار علیہ، فرماتے ہیں جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہے اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی حنفی کے اوپر اعتراض کرے، کیونکہ حنفی اپنے امام کی پیروی میں عمل کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اور شافعی اور حنبلی اپنے امام کی پیروی میں عمل کرتا ہے، وہ اپنے امام کی پیروی میں اپنی جگہ پہ درست ہے، کسی کو ایک دوسرے پر انکار اور اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہ گیا یہ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ وہ اپنی کتاب میں حنفیوں کے بارے میں انہوں نے کوئی سخت کمنٹ کیے ہیں، تو وہ بالکل ایک محرف عبارت ہے، غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ تحریف کی گئی۔ میرے پاس یہ جو نسخہ موجود ہے قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپا، اور یہی نسخہ جو ہے وہ بیروت لبنان سے چھپا، اس کے اندر ایسی کوئی عبارت موجود ہے، بعض نسخوں کے اندر اس طرح کی عبارات موجود ہیں، اور وہ الحاقی ہیں، معاندین اور احناف کے دشمنوں نے، امام ابو حنیفہ کے مخالفین نے ان کی کتابوں کے اندر ڈالی ہیں۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہیں۔